نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ پیاری بہنوں اور دینی بھائیوں، قرآن کی روح سے انسان کی گمراہی کے 3 سبب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے۔ دوسرا، خدائی قانون کے مقابلے میں اپنے نفس کے، اپنے خاندان کے، اپنے باپ دادا کے طریقوں کو ترجیح دے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے اس کو بالائے طاق رکھ کر انسانوں کی پیروی کرنے لگ جائے، چاہے وہ انسان خود اس کی اپنی قوم کے بڑے لوگ ہوں یا غیر قوموں کے۔ مسلمان کی اصل تعریف کیا ہے؟ وہ ان تینوں بیماریوں سے پاک ہوں۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے سوا کسی کا بندہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا اطاعت کرنے والا نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جو سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سراسر حق ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اور انسان کے لیے دین اور دنیا کی بھلائیاں جو کچھ بھی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم میں ہے۔ اس بات پر کامل یقین جس شخص کو ہوگا وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں صرف یہ دیکھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اور جب اسے حکم معلوم ہو جائے گا تو سیدھی طرح سے اس کے آگے سر جھکا دے گا، پھر چاہے اس کا دل کتنا ہی تل ملائے اور خاندان کے لوگ کتنی ہی باتیں بنائیں اور دنیا والے کتنی مخالفت کریں، وہ ان میں سے کسی کی پرواہ نہ کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو اس کا صاف جواب یہی ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ کا بندہ نہیں ہوں، اور میں رسول پر ایمان لایا ہوں، آپ پر ایمان نہیں لایا ہوں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنے میں یا شرعی پردہ کرنے میں یا داڑھی رکھنے میں مردوں کو یا ٹخنے سے اونچی شلوار کرنے میں کیوں ہچکچاہٹ ہے؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کے بندے ہیں۔ یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد یہ ہے تو ٹھیک ہے، میرا دل تو نہیں مانتا، میری عقل تو نہیں مانتی۔ ہم زبانِ قول سے نہیں کہتے لیکن اپنی زبانِ حالت سے بتاتے ہیں کہ ہماری عقل اور ہماری سمجھ بڑی ہے، یا مجھے تو اس میں نقصان نظر آتا ہے، جیسے مرد حضرات کو داڑھی رکھنے میں اور عورتوں کو شرعی پردہ کرنے میں۔ اس لیے میں اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی رائے پہ چلوں گا تو ایسے شخص کا دل ایمان سے خالی ہوگا۔ وہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے، کہ زبان سے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مگر حقیقت میں اپنے نفس کا بندہ اور اپنی رائے کی پیروی کرنے والا ہے۔ خدا کو اپنی جنت میں بسانے کے لیے وہ حقیقت پسند انسان مطلوب ہے جو خدا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی دنیا میں اس طرح رہے جیسا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی بڑائی اور اس کے کمالات اس کے ذہن پہ اس طرح چھا جائیں کہ اس کو ہر وقت یاد آنے لگے، اس کا دل ہر وقت اللہ کی باتوں سے سرشار رہے اور اس کی پوری زندگی اللہ کے گرد گھومنے لگے۔ جنت کی حسین دنیا میں رہنے کا اہل صرف وہ ہے جو اللہ کو اس طرح اپنا معبود بنا لے کہ وہی اس کی زندگی بن جائے، جو اپنے شعور کو اس حد تک ترقی دے کہ اپنے آپ کو اپنے سے الگ ہو کر دیکھنے لگے، جو خود مختار ہو کر بھی پابند زندگی گزارے، جو آزاد ہو کر بھی اپنی آزادی کو مقررہ دائرے میں استعمال کرے۔ یہ بلند نظری اور حقیقت پسندی کا وہ مقام ہے جہاں آدمی نفسیاتی پردوں سے باہر آ کر سوچتا ہے،
جہاں وہ اپنے آپ کو ذاتی نگاہ سے نہیں بلکہ حقیقت واقعہ کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، جہاں وہ مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی ہمتاً اپنے آپ کو اپنے آقا کے آگے جھکا دیتا ہے، جہاں مخالف ترغیبات کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کی حدوں پہ قائم رکھتا ہے، جہاں ڈھیڈائی کے مواقع ہوتے ہوئے بھی وہ سراپائے عجز بن کر اپنے آپ کو حق کے آگے ڈال دیتا ہے۔ مالک کائنات کے ظہور کے بعد لوگوں کا جو حال ہوگا وہ حال اس کا اس وقت ہو جاتا ہے جبکہ مالک کائنات ابھی غیب کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو جب وہ سامنے آ جائے گا تو پھر تو جھکنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ پھر ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ پھر حشر کے میدان میں جب سجدے کے لیے کہا جائے گا تو ان لوگوں کی کمریں اکڑ جائیں گی جو سجدہ نہیں کرتے اور نمایاں نظر آئیں گے بیچ میں اکڑے ہوئے۔ استغفر اللہ۔ آج بن دیکھے رب کو، غیب میں چھپے ہوئے رب کو، اس کو سامنے محسوس کریں۔ جب آپ کسی بادشاہ یا کسی پرائم منسٹر یا کسی بھی دنیا کے معزز انسان سے ملنے جاتے ہیں تو پھر دیکھا کریں آپ کا کیا معیار ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم رب کی طرف جاتے ہی نہیں، اور اگر ہم میں سے کچھ جاتے بھی ہیں خوش نصیب تو پرواہ نہیں ہوتی کہ کس ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہونے جا رہے ہیں۔ اسلام کا اصلی معیار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، کہہ دو، میری نماز اور میرے تمام مراسم ابو عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، اور سب سے پہلے میں اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس کی تشریح کے لیے عمریں چاہیے۔ اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے مکمل ہو جاتی ہے، جس نے کسی سے دوستی محبت اللہ کے لیے کی اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے کی، اور کسی کو دیا تو اللہ کے لیے اور کسی سے روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، یعنی وہ پورا مومن ہو گیا۔ پہلے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی بندگی کو اور اپنے جینے اور مرنے کو صرف اللہ کے لیے خالص کرے اور اللہ کے سوا کسی کو اس میں شریک نہ کرے، یعنی نہ اس کی بندگی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اور نہ اس کا جینا اور نہ مرنا۔ اور اسی کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو میں نے آپ کو سنائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور دشمنی اور اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات میں اس کا لین دین خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہی عین تقاضۂ ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، چاہے اب کتنے ہی عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ جتنی کمی اس معاملے میں ہوگی اتنا ہی نقص آدمی کے ایمان میں ہوگا، اور جب اس حیثیت سے آدمی مکمل طور پر اللہ کا ہو جائے تب کہ ان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں پھر ولایت کا دروازہ کھولتی ہیں ولیوں کے لیے، تو اپنے دوستوں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ اس قسم کی چیزیں صرف ولیوں کے لیے، ولایت کے لیے، ورنہ ایمان و اسلام کے لیے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا شرط نہیں ہے، یعنی بالالفاظ دی کر اس کیفیت کے بغیر بھی انسان مومن اور مسلم ہو سکتا ہے، مگر یہ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ فقہی اور قانون اسلام اور اس حقیقی اسلام میں جو اللہ کے ہاں معتبر ہے فرق نہیں کرتے۔
قانونی اور حقیقی اسلام کا فرق۔ فقہی اور قانونی اسلام میں آدمی کے قلب کا حال نہیں دیکھا جاتا اور نہ دیکھا جا سکتا، بلکہ صرف اس کے اقرار زبانی کو اور اس امر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر ان لازمی علامات کو نمایاں کرتا ہے یا نہیں، جو اقرار زبانی کی توثیق کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے زبان سے اللہ اور رسول اور قرآن اور آخرت اور دوسرے ایمانیات کو ماننے کا اقرار کیا اور اس کے بعد وہ ضروری شرائط بھی پوری کر دی جن سے اس کے ماننے کا ثبوت ملتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور سارے معاملات اس کے ساتھ مسلمان سمجھ کے کیے جائیں گے۔ لیکن یہ چیز صرف دنیا کے لیے ہے، وہ دنیاوی حیثیت سے وہ قانونی مسلمان ہے۔ اس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایسے اقرار کے ساتھ جتنے لوگ مسلم سوسائٹی میں داخل ہوں وہ سب مسلمان مانے جائیں اور ان میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔ ان کو ایک دوسرے کا شرعی اور قانونی اور اخلاقی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوں، ان کے درمیان شادی بیاہ تعلقات اور میراث تقسیم ہو، اور جب وہ مرے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائی جائے۔ یہی ہے نا ہم مسلمان، اور یہ بھی ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں حقیقی مسلمان یا حقیقی اسلام۔ آخرت میں انسان کی نجات اور ایک مسلم اور مومن قرار دیا جانا اور اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہونا اس قانونی اقرار پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہاں اصل چیز آدمی کا قلبی اقرار، اس کے دل کا جھکاؤ اور اس کا رضا اور رغبت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حقیقی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم سے سجدے نہیں ہوتے۔ سجدے ہوتے ہیں تو وہ سجدے نہیں ہوتے جو اللہ کو مطلوب ہے، کیونکہ ہماری دل کا جو قلبی جھکاؤ ہے نا وہ کسی اور طرف ہے، ہماری رضا اور رغبت کسی اور کاموں میں ہے۔ ہم کام چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد بہت سے کام کرنے ہیں، جبکہ ہمیں نماز پڑھ کے تو پھر کام کر لینے چاہیے، وقت پہ پڑھنی چاہیے۔ تو قلب کو کوشش کریں گے کہ اس میں پہلے رب سما جائے اور دل اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، پھر جسم بھی سجدے کر لیں گے۔ دنیا میں جو زبانی اقرار کیا جاتا ہے وہ تو صرف قاضی شرع کے لیے اور عام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہ صرف ظاہری کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اللہ آدمی کے دل کو اور اس کے باطن کو دیکھتا ہے اور اس کے ایمان کو ناپتا ہے۔ اس کے ہاں آدمی کو جس حیثیت سے جانچا جائے گا وہ یہ ہے کہ آیا اس کا جینا اور مرنا اور اس کی وفاداریاں اور اس کی اطاعت اور بندگی اور اس کا پورا کارنامہ زندگی اللہ کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے تھا تو وہ مسلم اور مومن قرار پائے گا، اور اگر کسی اور کے لیے تھا تو نہ وہ مسلم ہوگا نہ مومن۔ اس حیثیت سے جو جتنا خام نکلے گا اتنا ہی اس کا ایمان اور اسلام خام ہوگا۔ اللہ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے، جیسے لوگ سونے کو کندن بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا ایمان ہے اور کس کا ایمان قانونی اور حقیقی نہیں ہے، قانونی ہے صرف۔ سو جتنا خام نکلے گا اتنا ہی اس کا ایمان اور اسلام خام ہوگا، خواہ دنیا میں اس کا شمار کیسے ہی بڑے مسلمانوں میں ہوتا رہا ہو اور اس کو کتنے ہی بڑے مراتب دیے گئے ہوں۔ یہاں مراتب کیوں مانگے جاتے ہیں؟ میرا نام ہو، میں گدی نشین بنوں، جبہ پہنوں مخصوص، میری عزت ہو۔ کہاں ہے اللہ کی عزت؟ کہاں ہے اللہ کا نام؟ کہاں ہے میرا رحمان؟ وہ کہاں گیا؟ یہ تو دوسرے مراتب ہو گئے۔ اللہ کے ہاں قدر صرف اس چیز کی ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کو دیا وہ سب کچھ آپ نے اس کی راہ میں لگا دیا یا نہیں۔ سب کچھ لگانا ہے، وقت، صلاحیت، صحت، مال، عقل، جوانی، سمجھ، بوجھ۔ لگانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ربانیت اختیار کریں اسی وجود کے ساتھ، اسی فیملی کے ساتھ، لیکن میرا جینا، میرا مرنا میرے رب کے لیے ہو۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ کو وہی حق دیا جائے گا جو وفاداروں کو
اور حق کے بندگی ادا کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی چیز کو خدا کی بندگی سے مستثنا کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ کا اقرار ہے کہ آپ مسلم ہوئے، یعنی یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے حوالے کر دیا۔ محض ایک جھوٹا اقرار ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ نے کسی نہ کسی جگہ اپنے نفس کو آگے رکھا ہوا ہے، وہ آپ کہتے ہیں نہیں یہاں تو میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ ہم نے اپنے کاروبار کے اصول خود بنا رکھے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کا طرز عمل خود بنا رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا طرز عمل کہاں گیا؟ تو یاد رکھیے گا، آپ ذرا سا بھی اگر خدا کی بندگی سے مستثنا ہو جاتے ہیں تو یہ پھر دھوکہ ہے۔ اس سے دنیا کے لوگ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، جس سے فریب کھا کے مسلم سوسائٹی آپ کو اپنے اندر جگہ دے سکتی ہے، جس سے دنیا میں آپ کو مسلمانوں کے تمام حقوق مل سکتے ہیں، لیکن اس سے فریب کھا کر اللہ اپنے ہاں آپ کو وفاداروں میں جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ قانونی اور حقیقی اسلام کا فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے نتائج صرف آخرت ہی میں مختلف نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا میں بھی ایک بڑی حد تک مختلف ہے۔ دنیا میں جو مسلمان پائے گے یا آج پائے جاتے ہیں، فرق ہے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ کس طرح دین پہ چل لیتے ہیں، بڑی بات ہے جی، کتنی ان کی نمازوں میں خشوع ہے۔ ہم بیٹھے بات ڈسکس کرتے ہیں نا، وہ فلاں بندہ جی آندھی ہو یا طوفان نماز نہیں چھوڑتا۔ اب آپ کو پتہ چلا وہ نماز کیوں نہیں چھوڑتا، کیوں اس کا صرف وہ جزوی مسلمان نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں کتابیں پڑھتی ہوں، جو اسٹڈی کرتی ہوں، جو علماء کی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی جگہوں سے میں نے پڑھا ہوتا ہے، علماء حق اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، ایک جزوی مسلمان، ایک پورا مسلمان۔ اللہ نہ کرے ہم کی جزوی مسلمان تو نہیں۔ ایک قسم کا مسلمان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا اقرار کر کے اسلام کو بحیثیت اپنے مذہب کے مان لیتا ہے، مگر اپنے اس مذہب کو اپنی کلی زندگی کا محض ایک جز اور ایک شعبہ ہی بنا کر رکھتا ہے۔ 2.5 انچ کی سب کی مسجدیں اپنی ہیں نا، ہر ایک کی اپنی باؤنڈری لائن ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں تو برقعے پہنے جاتے ہیں، ایک کہتا ہے نہیں جی ہمارے خاندان میں چادریں پہنی جاتی ہیں، ایک کہتا ہے ہمارے خاندان میں شادی اس طرح کی جاتی ہے، ایک کہتا ہے ہمارے میں ایسے کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے کیا ہے؟ ہر ایک کا دین اپنی باؤنڈری لائن کے اندر ہی رہتا ہے اور وہاں کے ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے باؤنڈری لائن بنائی تھی وہ کہاں ہے؟ اس مخصوص جز اور شعبے میں تو اسلام کے ساتھ عقیدت ہو، عبادت گزاریاں ہوں، تسبیح اور مصلی ہو، اللہ کا ذکر ہو، کھانے پینے اور بعض معاشرتی معاملات میں پرہیزگاریاں ہوں، اور وہ سب کچھ ہو جسے مذہبی طرز عمل کہا جاتا ہے، مگر اس شعبے کے سوا ان کی زندگی کے دوسرے تمام پہلو ان کے مسلم ہونے کی حیثیت سے مستثنا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ رمضان آیا، مسلمان بن گئے رمضان کے۔ اچھا جب سمجھاؤ تو سارے کہتے ہیں جی کوئی نہیں، اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ دیکھیں رمضان میں کتنے لوگ بدل جاتے ہیں۔ صرف رمضان کے لیے تو جزوی مسلمان ہے نا آپ۔ جیسے عید کا چاند نکلتا ہے مسجد ویران، کہاں گئے نمازی؟ کتنا مسجد ڈھونڈتی ہیں، نمازی کہاں ہے؟ رمضان ختم ہوتا ہے، اسلام تو نہیں نعوذ باللہ ختم ہوتا نا۔ صفحے ویران، بچیاں فوراً مہندیاں لگانے، بازاروں میں شاپنگ کرنے، چاند رات منانے، اس کے بعد بال کھول کے پرفیوم لگا کے ہر ایک سے ملنا، خوشبوئیں آنا۔ اس دن صبح کی نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ پھر یہ جزوی مسلمان ہیں ہم۔ وہ تو ایک مشق ہوتی ہے پورا سال اس طرح گزارنے کی، ہر چیز کو اس پہ لے لیں۔ کچھ لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں رمضان میں، جیسی چاند رات ہوتی ہے داڑھی مڈوا لیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسے لوگ محبت کرتے ہیں تو اپنے نفس سے یا اپنے مفاد سے یا اپنی قوم اور ملک سے، یا کوئی اور ہوتا ہے ریزن۔ وہ دشمنی کریں اور کسی سے جنگ کرے تو وہ بھی اپنی کسی دنیاوی یا نفسیانی تعلقات کی بنا پر کرتے ہیں۔ ان کے کاروبار، ان کے لین دین، ان کے معاملات اور ان کے تعلقات
ان کا اپنے بال بچوں، اپنے خاندان، اپنی سوسائٹی اور اپنے اہل محلہ کے ساتھ برتاؤ سب کا سب ایک بڑی حد تک دین سے آزاد اور دنیاوی حیثیتوں پر مبنی ہے۔ ایک زمیندار کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے، ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک پیشہ ور کی حیثیت سے، ان کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہو جس کا ان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر اس قسم کے لوگ مل کر اجتماعی طور پر جو تعلیمی اور سیاسی ادارے قائم کریں وہ بھی ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے خواہ جزوی طور پر متاثر یا منسوب ہوں، لیکن فی الواقعہ ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا میں کون ہوتی ہوں یہ بتانے والی کہ آپ مسلمان ہیں یا میں مسلمان ہوں کہ نہیں، صرف جھنجھوڑنا چاہ رہی ہوں۔ یہی وجہ نا کہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی، شرعی پردے نہیں کیے جاتے، داڑیاں نہیں رکھی جاتی، سچ نہیں بولا جاتا۔ پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہم جزوی مسلمان ہیں۔ کوشش ہے کہ ہم حقیقی مسلمان بنیں، پورے کے پورے مسلمان۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ آتے ہیں دوسرے قسم کے مسلمان پہ، پورے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ دوسری قسم کے مسلمان وہ ہے جو اپنی پوری شخصیت کو اور اپنے پورے وجود کو اسلام کے اندر پوری طرح دے دے، ان کی ساری حیثیتیں ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت میں گم ہو جائیں۔ وہ باپ ہو تو مسلمان کی حیثیت سے، بیٹا ہو تو مسلمان کی حیثیت سے، شوہر یا بیوی ہو تو مسلمان کی حیثیت سے، تاجر ہو، زمیندار ہو، مزدور ہو، ملازم ہو، پیشہ ور ہو تو مسلمان کی حیثیت سے۔ ان کے جذبات، ان کی خواہشات، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کی رائے، ان کی نفرت، ان کی رغبت، ان کی پسند ناپسند سب کچھ اسلام کے تابع ہوں۔ ان کے دل و دماغ پر، ان کی آنکھوں اور کانوں پر، ان کے پیٹ اور ان کی شرمگاہوں پر، ان کے ہاتھوں پاؤں اور ان کے جسم و جان پر اسلام کا مکمل قبضہ ہو۔ نہ ان کی محبت اسلام سے آزاد ہو، نہ دشمنی۔ جس سے ملے تو اسلام کے لیے ملیں اور جس سے لڑیں تو اسلام کے لیے لڑیں۔ کسی کو دیں تو اس لیے دیں کہ اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ اسے دیا جائے، اور کس سے روکیں تو اس لیے روکیں کہ اسلام یہی کہتا ہے کہ اس سے روکا جائے۔ اور ان کا یہ طرز عمل صرف انفرادی حد تک ہی نہ ہو بلکہ ان کی اجتماعی زندگی بھی سراسر اسلام کی بنیادی پر قائم ہو۔ بحیثیت ایک جماعت کے ان کی ہستی صرف اسلام کے لیے قائم ہو اور ان کا سارا اجتماعی برتاؤ اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو۔ ایسا مسلمان چاہیے۔ خدا کا مطلوب مسلمان یہی ہے۔ یہ دو قسم کے مسلمان حقیقت میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، چاہے قانونی حیثیت سے دونوں ایک ہی امت میں شامل ہیں اور دونوں پر لفظ مسلمان کا اطلاق یکساں ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے مسلمانوں کا کوئی کارنامہ تاریخ اسلام میں قابل ذکر یا قابل فخر نہیں۔ ایسے مسلمانوں نے کبھی تاریخ رقم نہیں کی، کوئی مارکے نہیں کیے اسلام کے لیے۔ انہوں نے فی الوقت حقیقت کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جو تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑے۔ زمین نے ایسے مسلمانوں کا بوجھ کبھی محسوس نہیں کیا۔ اسلام کو اگر تنزل نصیب ہوا تو ایسے لوگوں کی بدولت ہوا۔ ایسے مسلمانوں کی کثرت مسلم سوسائٹی میں ہو جانے کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہوا کہ دنیا کے نظام زندگی کی بھاگیں کفر کے قبضے میں چلی گئی۔ یہ ہمارے جو جزوی مسلمان ہیں، اور مسلمان اس کے ماتحت رہ کر صرف ایک محدود مذہبی زندگی کی آزادی پر قانع ہو گئے۔ خدا کو ایسا مسلمان ہرگز مطلوب نہ تھا۔ ایسے مسلمان کی کوئی وقت نہیں۔ اس نے اپنے انبیاء کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا، نہ اپنی کتابیں اس لیے نازل کی تھی کہ صرف اس طرز کے مسلمان دنیا میں بنا ڈالے جائیں۔ دنیا میں ایسے مسلمان کے نہ ہونے سے کسی حقیقی قدر و قیمت رکھنے والی چیز کی کمی نہ تھی جسے پورا کرنے کے لیے سلسلہ وحی اور نبوت کو جاری کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ در حقیقت جو مسلمان اللہ کو مطلوب ہے، جنہیں تیار کرنے کے لیے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل نہ ہوئی، اور جنہوں نے اسلامی نقطہ نظر سے بھی کبھی کوئی قابل قدر کام کیا یا آج کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف دوسری قسم کے مسلمان ہیں۔ آپ کہیں گے آج پھر آنٹی نے دو کا لے آیا۔ ہر چیز دو ہوتی ہے بیٹا، ہر چیز۔ پلیز حقیقی مسلمان بنے، پورے مسلمان بنے، خدا کے مطلوب مسلمان بنے، تو پھر آپ کے سجدے بھی دیکھیے گا، آپ کی نمازیں بھی دیکھیے گا، اس کی لذت بھی دیکھیے گا، اور اس میں خشوع خضوع بھی دیکھیے گا، اور آپ کا دل ہر وقت اٹکا رہے گا، نماز میں ہر وقت اٹکا رہے گا۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کیا ہوتی ہے۔
نماز آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ یہ مومن کی معراج ہے، عروج پہ لے جاتی ہے، اللہ سے ملاقات کرواتی ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو انبیاء کس لیے آئے؟ کتابوں کا نزول کس لیے ہوا؟ بہت بن لیا جزوی مسلمان۔ کیوں تھوڑے ہوتے ہیں حقیقی مسلمان؟ کیوں وہ الگ نکلا ہوا جتھا ہوتا ہے جنہیں دیکھ کے ہم امپریس ہوتے ہیں؟ امپریس ہونا چھوڑ دیں، آج سوچیں میں ویسا کیوں نہیں، میں ویسی کیوں نہیں، میں آج تک حقیقی مسلمان کیوں نہیں بنی؟ حقیقی مسلمان بنے۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، اسی ٹاپک کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔